السلام علیکم. میں پاؤڈر کا نشہ کرتا ہوں لیکن اب چھوڑنا چاہتا ہوں. جھوٹ نہیں رہا, چھوٹ نہیں رہا. 5 بچوں کا باپ ہوں, رہنمائی فرمائیے. میرے محترم بھائیوں, بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے 1 منٹ کے لیے نا ہم سب بھائی اس بھائی کے لیے دعا کریں. اے اللہ اس بھائی کی مدد فرما. میرے بھائیوں, جو بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اتارتے ہیں اور اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں, یہ جیسا اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا نا تو بھی اس کے لیے دعا کرو. 1 منٹ کے لیے سب بھائی ہاتھ اٹھاؤ اور اس بھائی کے لیے نہ دعا کرو. یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلمتہ. اے اللہ, جس بھائی نے اللہ یہ ارادہ کیا ہے, اے اللہ اس کے ارادے میں تقویت عطا فرما. اے اللہ آسمانوں سے اس کی مدد فرما. اے اللہ اس بھائی کی مدد فرما. اے اللہ اس بھائی کی مدد فرما. اے اللہ آپ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ آپ نے صرف کن فرمانا ہے. اے اللہ اتنے بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ اس بھائی کے لیے کن فرما دے. اے اللہ اس بھائی کے لیے کن فرما دے. اے اللہ اس بھائی کے لیے کن فرما دے. اے اللہ اس بھائی کے لیے کن فرما دے. اے اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ اس کی ساری تکلیفوں کو دور کر دے. اللہ اس کے بدن کی, روح کی جتنی ضروریات ہیں اللہ اپنے عرش سے براہ راست اس کی پوری فرما دے. اے اللہ اس کی ساری ضروریات کو پورا فرما دے. اے اللہ اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے. اے اللہ اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے. اے اللہ آپ کے بغیر اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ آپ کی مرضی کے بغیر, آپ کے ارادے کے بغیر اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اے اللہ اس کی مدد فرما. اے اللہ اس کی مدد فرما. اے اللہ اس کی مدد فرما. اللہ ایسی مدد فرما, اللہ اس کی ساری تکلیفوں کو ختم کر کے اللہ اس کو ایسی بہترین زندگی دے جو وہ قرآن و حدیث کے مطابق گزار سکے. اے اللہ اس کے لیے عافیت والا معاملہ فرما. اللہ اس کی دنیا بھی اچھی فرما, اس کی قبر بھی اچھی فرما, حشر بھی اچھا فرما. اللہ کل قیامت والے دن اس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے محترم بھائیوں, کسی چیز کو چھوڑا کب جا سکتا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے چیز کو چھوڑنا ہوتا ہے, ہم اس کے بارے میں اتنا ہی تذکرہ کرتے ہیں. اور جب کسی چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بتاؤ آپ اس چیز کو یاد کر رہے ہو کہ دور کر رہے ہو؟ تو جب آپ اس کو یاد کرو گے وہ کبھی آپ سے دور جائے گی؟ کوئی بھی نشہ ہے, اس کو چھوڑنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کو بیان کرنا بند کر دو, اس کو بولنا بند کر دو. اور اب جو آپ لینا چاہتے ہو, کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں, آج کی سائنس بتاتی ہے اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز آواز ہے. آواز ہے, آواز ہے. میرے محترم بھائیوں, وہ بھائی جو چیز چھوڑنا چاہتا ہے نا اس کو اپنی زندگی میں ڈسکس ہی نہ کرے, بلکہ وہ جو چیز لینا چاہتا ہے, جیسا بننا چاہتا ہے, جیسا کرنا چاہتا ہے, اس کو بولنا شروع کر دے. اس کو بولنا شروع کر دے. دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے, ہر شخص صحت لینا چاہتا ہے,
تندرستی لینا چاہتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کے باتیں کیا کرتا ہے؟ میری کمر میں 10 سال سے درد ہے، میرے موروں میں 50 سال سے درد ہے، میری ٹانگوں میں 16 سال سے درد ہے، میرا جگر 9 سال سے خراب ہے، میرے پیٹ کو خراب ہوئے 19 سال ہو گئے ہیں، میرے اچھا لینا کیا تھا؟ لینا کیا تھا؟ اور بول کیا رہے ہو؟ تو جس چیز کو بولو گے میرے محترم بھائیوں وہ اتنی بڑی ہوتی جائے گی، وہ اتنی بڑی ہوتی جائے گی۔ اگر آپ صرف ایک بات کو سمجھ لو، جو بیماری ہے اس کو ہمیشہ پاسٹ میں بولو، یہ کہو مجھے بیماری تھی، میرے جوڑوں میں درد تھا، میرے گھٹنوں میں درد تھا، میرا جگر خراب تھا، میرے محترم بھائیوں جب آپ اس کو تھا کہو گے تو وہ تھا کب تھا؟ ماضی میں۔ دیکھو پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ فرمائے گا یا اللہ فرماتا تھا، ہمیشہ کیا آیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو پریزنٹ سینٹینس میں بولتے ہو تو آپ اس کو اپنے مائنڈ میں ریکال کر رہے ہو، آپ اس کو اپنے مائنڈ میں ریکال کر رہے ہو۔ کہیں نہیں آپ نے سنا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی اس میں گا آیا ہو، اس میں ہماری بدقسمتی یہ ہمیں آج تک دعا مانگنی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا ایسے مانگو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور جیسے تم اپنے ماں باپ سے مانگتے ہو اس شدت سے اپنے رب سے مانگو، کیونکہ تمہارا رب تمہاری ماں سے کتنے گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو بھائی صاحب جو چھوڑنا چاہتا ہے نا وہ آج سے ان چیزوں کو بیان کرے جن کو لینا چاہتے ہو، جن کو دیکھو میرے محترم بھائیوں، آپ جو چیز بولتے ہو نا وہ پلٹ کے آپ کے دامن میں آتی ہے، وہ پلٹ کے دیکھو نیوٹن کا تھرڈ لا ہے، ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن، ایکشن ریئیکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول۔ جو چیز آپ دیوار پہ مارو گے پلٹ کے وہی آئے گی، اور اگر آپ اسی چیز کو بار بار بولتے جاؤ گے جس کو چھوڑنا ہے وہ زندگی سے کبھی جانے والی۔ آج سے تیار کر لو کہ میں نے اس کا نام بھی نہیں لینا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی آپ کو نظر انداز کرے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اگنور کرنا، اگر آپ کو کوئی اگنور کرے تو آپ اس کو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ جب آپ اس چیز کو اگنور کرنا شروع کر دو گے وہ چیز بھی آپ کو اگنور کرنا شروع کر دے گی۔ اور اس کی مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے اللہ میں جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، تو جنت آگے سے کیا کہتی ہے؟ اے اللہ جیسے یہ میرا سوال کرتا ہے میں اس بندے کا سوال کرتی ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں اسے، تو جہنم کہتی ہے اللہ جیسے یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں بھی اس سے پناہ مانگتی ہوں۔ میرے محترم بھائیوں بتاؤ کیا جو نشہ ہے وہ جہنم سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو اور اس سے پناہ مانگو، تو جب آپ اس سے پناہ مانگو گے سچ بتاؤ وہ نشہ آپ سے کیا مانگے گا؟ وہ آپ سے بھی پناہ مانگے گا۔ اور اس کے بعد میرے محترم بھائیوں کوئی بھی نشہ ہے، کوئی بھی نشہ ہے میرے بھائیوں وہ عادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عادت ہے۔ عادت چھوڑنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ کیسے؟ ذرا سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے تو انہوں نے مشرکین مکہ کی عادتوں کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ بدلا کہ نہیں بدلا؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے زندگی کے کتنے سال گزار لیے تھے؟ جب ایمان لائے تو کتنی عمر تھی؟ پتہ ہی نہیں۔ بوڑھوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ اچھا بتاؤ نبی کے آنے پہ سب کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اور اگر بڑھاپے میں وہ چھوڑ سکتے ہیں تو ہم اب کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میرے محترم بھائیوں اسلام وہ بہترین ضابطہ حیات ہے جو آپ کی زندگی کے ہر غم کو دور کرنے والا ہے۔ ایک نمبر پہلے بات پہ تو اس کو ہم نے اگنور کرنا ہے، دوسرے پہ جو تکلیفیں آپ کو ہوتی ہیں اس کے لیے کیا کریں؟ میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا تو بتاؤ نشے کی بیماری ہے کیا اس کی شفا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔
میرے بھائیوں یہ کلونجی اور میتھی دانے کا پانی صبح بھی پیو، دوپہر بھی پیو، شام بھی پیو، بلکہ کوشش کرو کہ اپنی زندگی کی عادت بنا لو کہ میں نے جب پانی پینا کون سا پینا ہے؟ کلونجی اور میتھی دانے کا۔ دوسرے نمبر پہ جو بہترین دوائی ہے وہ ہے ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ۔ نشے والے کو کیا ہوتا ہے؟ جسم میں درد ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتی ہے نا۔ میرے محترم بھائیوں، دردوں کی سب سے بہترین دوائی ادرک ہے۔ بہترین دوائی کیا ہے؟ کیسے؟ اچھا یہ ادرک آیا کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جب جنتی جنت میں جائیں گے سب سے پہلے ان کو جو مشروب دیں گے وہ کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا ہے؟ زنجبیل۔ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ ادرک نہیں ہے، یہ جنتیوں کا پہلا مشروب ہے۔ یہ جنتیوں کا، اور میرے بھائیوں جس کو دنیا میں نصیب ہو گیا اللہ کی قسم اس کو جنت کی پہلا مشروب مل گیا، اور جس کو دنیا میں مل گیا انشاءاللہ اس کو آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لہسن۔ لہسن کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لہسن کھا کے کبھی مسجد میں مت آؤ، کیونکہ فرشتوں کو لہسن کی بو اچھی نہیں لگتی۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں لہسن زندگی میں کبھی نہ چھوڑتا۔ کہہ بھی دیا کہ اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں اس کو زندگی میں کبھی۔ میرے محترم بھائیوں آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خون کو جو صاف کرتا ہے، خون کو جو پتلا کرتا ہے وہ لہسن ہے، اور جو نشہ ہوتا ہے نا وہ خون کو گاڑھا کرتا ہے۔ نشہ خون کو کیا کرتا ہے؟ اور گاڑھا ہونے کی وجہ سے اس کا دل صحیح کام نہیں کرتا، اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے لہسن دیا آپ کو خون کو پتلا کرنے کے لیے، اور اگر ہم اس نیت سے لیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ کھا کے مسجد میں نہیں آنا، صرف مسجد میں آنے کے لیے منع کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز اللہ نے قرآن میں بیان کی وہ ہے اناردانہ۔ دیکھو انار کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ رومان۔ کیا کہا؟ میرے محترم بھائیوں دل، خون اور خون کی نالیوں کی جتنی تکلیفیں ہیں اس کا بہترین علاج انار ہے۔ اور جو نشہ کرتے ہیں اس کو تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے؟ خون کی تکلیف ہوتی ہے، کسی اور چیز کی ہوتی ہے؟ اور سوچو خون میں رہتا کون ہے؟ خون میں گردش کون کرتا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خون شیطان تمہارے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے نالیوں میں خون گردش کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں چوتھی چیز ہے پودینہ۔ پودینہ ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ امام نے قیم فرمایا کرتے تھے، زاد المعاد میں پڑھ کے دیکھو، زاد المعاد میں آپ فرماتے ہیں 70% بیماریاں جناتی ہیں۔ 70% بیماریاں، 70% بیماریاں، اور جنات کی سب سے بہترین دوائی پودینہ ہے۔ بہترین دوائی، بہترین دوائی، کیونکہ جنات بھاگتے ہیں ٹھنڈک سے بھی اور خوشبو سے بھی۔ کس سے بھاگتے ہیں؟ اور میرے محترم بھائیو یہ دونوں چیزیں پودینے میں ہیں۔ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، اس کی چٹنی بناؤ۔ اللہ کی قسم یہ چٹنی نہیں ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے کئی لاکھ لوگوں کو اس کے اوپر لگا چکا ہوں۔ واللہ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں مجھے قبض ہے، گیس ہے، تذابیت ہے، فیسیولا ہے، بکندر ہے، میرے محترم بھائیوں جتنے لوگ کہتے ہیں جوڑوں میں درد ہے، جتنے لوگ کہتے ہیں جسم میں درد ہے، جتنے لوگ کہتے ہیں پٹھوں میں درد ہے، جتنے لوگ کہتے ہیں ٹانگوں میں درد ہے، صرف یہ دو دوائیاں کلونجی اور میتھی دانہ اور ادرک، لہسن، پودینے، ناردانے کی چٹنی۔ میرے محترم بھائیوں یہ تو ہم اس بھائی کے لیے بتا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، آپ کے پٹھوں کو طاقت چاہیے، جو نشہ کرتا ہے نا اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، پٹھے، اور پٹھوں کی کمزوری کی بہترین دوائی دودھ ہے، دودھ ہے۔ اچھا دودھ کہاں سے آیا ہے؟ جنت میں دودھ کی، اچھا جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پلائے۔ میرے محترم بھائیو دودھ میں نا 4 بلکہ 5 چیزیں ملاؤ۔ دودھ میں ہلدی ملاؤ، آدھی چائے کی چمچ ہلدی ملاؤ۔ کیوں ملانی ہے؟ کیونکہ جس کو بیچارے کا جسم درد کر رہا ہے، تکلیف کر رہا ہے، اس کو درد کو دور کرنے کے لیے
ہمارے پنجاب میں جس کو چوٹ لگتی تھی، درد ہوتی تھی، اس کو سیانے لوگ کیا کہتے تھے؟ اس کو کیا دو؟ دوسری چیز ہے دار چینی. میرے محترم بھائیوں، جو ہڈیوں کا درد ہے نا، جو نشہ کرتا ہے اس کے پٹھوں میں صرف درد نہیں ہوتا، اس کی ہڈیاں بھی درد کرتی ہیں. ہڈیوں کے درد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو میرے محترم بھائیوں اس کے لیے دار چینی ہے. اور تیسری چیز میرے محترم بھائیوں، جو نشہ کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے اندر خشکی آ جاتی ہے. اس کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ خشکی کو دور کرنے کی بہترین دوائی آپ کی سونف اور آپ کی سبز الائچی ہے. آپ کی سونف اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری دنیا میں جتنی طاقتور چیزیں ہیں نا، طاقتور چیزیں ہیں، ان میں سب سے طاقتور چیز لونگ ہے. لونگ 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 یہ اتنا طاقتور ہے، واللہ ایک بندے کو آدھا کلو گوشت کھلا دو اور ایک بندے کو 2 لونگ کھلا دو، یقین جانو 2 لونگ آدھا کلو گوشت سے زیادہ طاقت دیں گے. 2 لونگ دودھ میں ڈال دو. اور میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ فضل کیا ہے، اپنے بندوں پہ. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانا ہی. 1 گلاس دودھ لو، آدھی چائے کی چمچ ہلدی ڈالو، آدھی چائے کی چمچ دار چینی ڈالو، آدھی چائے کی چمچ سونف ڈالو، 2 سبز الائچیاں ڈالو اور 2 اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس پونا رہ جائے. میرے محترم بھائیوں، جتنے نشہ کرنے والے لوگ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، یقین جانو یہ دوائی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اس دودھ کو آپ ایک ٹائم سوتے وقت تو لازمی پئیں گے، اور اگر جسم میں درد صبح کو تو صبح کے وقت بھی پیو، دوپہر کو تو دوپہر کے وقت بھی پیو. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بھائی کی ساری تکلیفوں کو دور کرے.